نے دیکھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی باتوں میں کہ یہی ادب ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شیخ سے کوئی شیخ تشخیص کرے تو بالکل بھی اس پر اعتراض نہ کریں اور دل سے اس کو یقین کر لے کہ یہ مرض میرے اندر موجود ہے، بعد میں پھر ظاہر بھی ہو جائے گا، بعد میں پھر اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ تو بصیرت شیخ کے تابع ہو جانا چاہیے، اپنے باطن کو بصیرت شیخ کے تابع کرنا چاہیے اور الہام شیخ کے تابع کرنا چاہیے۔ تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کو چل ڈالا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کو چل ڈالا۔ تو اس لیے اپنی رائے کو چلانا، اپنی عقل کو لڑانا باطن کے معاملے میں شیخ کے سامنے، یہ اعتماد کے خلاف ہے، اعتقاد کے خلاف ہے اور اپنے کو محروم کرنا ہے۔ 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع و اتباع و اعتماد و انقیاد۔ اطلاع، اور یہ ادب کا بھی تقاضا ہے، اللہ کے راستے کا یہ ادب ہے۔ تو 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع و اتباع و اعتماد و انقیاد۔ اطلاع بھی ضروری ہے، بعضے کہتے ہیں پیر صاحب کو تو سب پتہ ہوگا، بتانے کی کیا ضرورت ہے سب پتہ ہوگا، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی غلط ہے بھائی، علم غیب تو ہے نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب 2-3 ہزار روپیہ فیس دیتے ہیں، 5 منٹ کو بہت غنیمت سمجھتے ہیں اور اتنی بلاغت، اتنا بلیغ کلام اور اس قدر 5 منٹ میں ایسا کلام ہوتا ہے جس میں دل چاہتا ہے کہ بس کوزے میں سمندر ہو، پوری بات بتا دیں، حال پورا بتا دیں، مکمل حال بتا دیں۔ تو جب طلب اصلاح ہو، اللہ کی طلب ہو، تو آدمی بہت دل سے چاہتا ہے کہ میرا مرض ظاہر ہو جائے اور نجات نصیب ہو جائے ان امراض سے، نفسانیت سے، تاکہ میں اللہ والا بن جاؤں، ولی اللہ بن جاؤں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے کامل۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔